بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تشریف لانے والے افیسران، معززین علاقہ اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی برادری کے چھوٹے بڑے افراد ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم یہاں بابو الطاف صاحب کی الوداعی تقریب کے سلسلہ میں حاضر ہیں. بابو الطاف صاحب کی یہاں موجودگی یا جتنا عرصہ انہوں نے سروس میں گزارا، اس کی آگہی ہمیں اس بات سے ہو رہی ہے کہ ہر انسان کا کردار بولتا ہے. جہاں یہ اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ آپ کے سائے میں انہوں نے وقت گزارا ہے، وہاں یہ آپ کی عظیم مشفقانہ طبیعت ہے کہ آپ نے یہاں ان کی حوصلہ افزائی کر کے ہمیں بھی ایک حوصلہ بخشا کہ ہم کم از کم ایک طرح سے فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا برخوردار، ہمارا کولیگ ایسے لوگوں کے درمیان اس نے اپنی زندگی گزاری ہے جو کسی کی فن کی قدر کرنے والے ہیں. بلا شبہ بابو الطاف صاحب اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں، اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ 12-15 سال یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہ ہمارے اسکول کے نظام کو چلاتے رہے ہیں، گرلز اسکول کو کرتے رہے ہیں. اس کے بعد جب ہمیں یہ پتا تھا کہ اگر صحت ان کی معنی نہ ہوتی تو یہ اپنے ایبلٹی سے ہر جگہ اپنا مقام پیدا کر سکتے. تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ایک آدمی جناب کسی روزگار پہ آتا ہے، وہاں سے پھر سبکدوش ہوتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. لیکن سرفراز صاحب ایک چیز میں نے بھی کوئی 40 سال سروس کی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ واسطہ بھی رہا ہے. ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ میکسیمم جو ہمارے سینئرز تھے ان کو مشفق پایا ہے. تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی کو نفع و نقصان دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اگر اس وقت اس کی یہ مائنڈ ہو کہ جو میرے پاس آتا ہے وہ مجھ سے تانگی ہو کے جائے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں سے آگے جو سلسلہ سپیل شروع ہوا ہے یہ اپنے دوستوں کا بیلنس بڑھانے کے لیے شروع ہو رہا ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے، میں نے دیکھا ہے بشارت بھائی، خدا کی قسم میں نے بیوروکریٹس کو ریٹائر ہوئے دیکھا ہے، تو جب وہ کسی ہجوم میں جاتے ہیں لوگ ان کو ہاتھ نہیں ملاتے، خدا کی قسم نہیں ملاتے. اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے نا جن کے پیچھے ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی لوگ چلتے ہیں ان کے پیچھے. کیوں؟ کہ انہوں نے انسانیت کی قدر کی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے جو ان کے پاس آیا انہوں نے دیکھا کہ میں اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں، انہوں نے جناب اس کو فائدہ دیا ہے. جہاں کوئی اس کے کام میں جھول تھی اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ تمہارے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا، تو چلیں اس کو مل کے کوئی اس کا سالوشن نکالتے ہیں. تو آپ جیسے لوگ روایات کے امین ہوتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک کرائسس شروع ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، کہ آپ جو سینئرز لوگ تھے یہ آہستہ آہستہ کوئی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے. جو نئی جنریشن آتی ہے ان کا مزاج اپنا ہے، ان کا طور طریقہ اپنا ہے، ان کے کام کرنے کی نو ہو اپنی ہے. اس اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ کسی مرحلے پہ ہمیں بھی تھوڑا سا تکلیف ہوگی جب آپ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے. اب سرفراز صاحب بھی میرا خیال ہے ان کی سروس بھی قریب ہے. تو لیکن میں آپ کا اپنے حاضرین، اپنی برادری اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کے ہمیں نہ صرف ہمیں عزت بخشی بلکہ آپ نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کی کہ آپ روایات کے امین ہیں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کی قدردانی کرتے ہیں. باقی الطاف صاحب آج بیمار تو ہم سب لوگ ہی ہیں جی. آپ تو کسی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں فزیکلی بالکل فٹ ہوں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ پہ کسی چیز کو مسلط کرنا. اگر آپ کسی چیز کو اپنے آپ پہ مسلط کر لیں گے تو بس پھر اللہ ہی اللہ ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ تھوڑا آدمی ادھر ادھر اس کو وائڈ کرے، جھٹلائے، تو زندگی کے جو دن ہیں خوشگوار گزرتے ہیں. میں بھی ریٹائر ہوا ہوں آپ کے شفقت سے، آپ کے ہاتھوں سے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں نا سر کہ اگر آدمی مینٹلی اور فزیکلی اور قلبی طور پہ ریٹائر نہ ہو تو انشاءاللہ العزیز ریٹائرمنٹ کے بعد اسے بہت مواقع ملتے ہیں کہ وہ لوگوں کے کام آ سکے، محفلوں میں بیٹھ سکے،
عوامی اجتماعات میں اپنی پارٹیسپیشن کر سکے تو انشاءاللہ العزیز ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب حاضر ہیں. ہم جہاں کہیں جس طرح بھی الطاف صاحب کے کام آنے کے قابل ہیں ان کے لیے حاضر ہیں. الطاف صاحب جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی یہ ہمارے بھی کام آئیں. اللہ ان کو جناب صحت و سلامتی کے ساتھ آمدہ زندگی گزارے اور خاتمہ بے ایمان کرے. اور باقی کے جو آپ ہمارے افسران یہاں تشریف فرمائیں اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے. اللہ آپ کو انسانیت کے لیے فلاح اور بھلائی کے کام کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.